تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اصول تفسیر شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں تفسیر کے اصول، قرآن کی عظمت، قرآن میں کیسے کیسے آیتیں آئی ہیں، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ آج تفسیر کے بارے میں ہی ذکر کریں گے۔ تفسیر کا اصل معنی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، اور قرآن کے معنی کو بیان کرنا اس کا اصل معنی ہے۔ اور پرانے یعنی سلف کے زمانے میں لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا تاویل۔ تو تاویل ابن جریر الطبری رحمہ اللہ وغیرہ جو 100 ہجری 200 ہجری 300 ہجری میں تاویل کا معنی تفسیر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں وہ معنی تفسیر کا یعنی لفظ جو ہے تفسیر میں استعمال ہونے لگا، اور پھر جو لفظ تاویل استعمال کرتا ہے، جو جانتے ہیں ہم کہ ہر چیز کا تاویل کرتے ہیں، یعنی صحیح بات کا معنی کو بدلنے سے اس کو تاویل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کہ بتایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا ایسی کتاب ہم نے نازل کی آپ کے اوپر مبارکن جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ ہمیں تدبر کرنا ہے، قرآن کی آیتوں پر سوچنا ہے، تفکر کرنا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں، لبن اور الباب کا معنی ہے عقل، جو لوگ دماغ رکھتے ہیں یعنی جو لوگ سوچتے ہیں آخرت کے بارے میں، وہ لوگوں کو یاد دہانی بھی قرآن سے ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے کئی جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اصل مقصد قرآن کا نازل ہونے کا کیا ہے؟ وہ ہے تدبر کرنا۔ ہمیں قرآن کے معنی سے تدبر، تفکر اور انسان کو جو ہے وعظ و نصیحت لینا چاہیے، وہ بھی دلائل کی روشنی میں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو تفسیر جو ہے یہ قرآن کے معنی کو وضاحت کرنے کی چیز ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی معنی کو وضاحت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا مراد اس آیت سے کیا مطلب ہے اس چیز سے جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور سلف میں یہی طریقہ تھا، حفظ قرآن کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے تھے حدثنا الذین كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد اللہ بن مسعود وغیرہما، کہتے تھے ہمارے پاس جو ہے عثمان بن عفان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے پاس سیکھنے والے اساتذہ ہے، انہم كانوا اذا تعلموا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، جب وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہم كانوا اذا تعلموا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ 10 آیتیں سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو صرف 10 آیتوں سیکھنے کے بعد جو ہے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کے معنی نہ سیکھ لے، اس میں علم کیا ہے، عمل کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم سیکھ رہے تھے فتعلمنا القرآن، ہم نے سیکھا قرآن کو، ہم نے سیکھا علم کو، اور ہم نے سیکھا عمل کو، 10 آیتیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے حفظ کا، کیونکہ حفظ کا معنی کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ ایک ہے الفاظ کو یاد کرنا، حافظ جو ہے وہ الفاظ کو یاد کرتا ہے۔ دوسری چیز اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، اس کے معنی کو بھی یاد کرتا ہے، اور تیسری چیز اس پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا، فتعلمنا القرآن والعلم، اور علم اور والعمل جمیعا۔ تو اس طرح سے 10 آیتیں جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی سمجھے اور اس پر تدبر کرے، اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی کہا بھی کہ
جو لوگ تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ اگر معنی سمجھ میں نہیں آتے تو اہل العلم کو چاہیے کہ قرآن کے معنی کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہم نے ایک میثاق لیا تھا اہل کتاب کے سامنے کہ آپ وضاحت کر کر کے بتائیے قرآن کے بارے میں اور اس کو چھپائیے مت۔ تو اصل قرآن نازل ہوا تدبر تفکر کے لیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اصل معنی۔ ہر کتاب کو دیکھیے آپ، کوئی بھی انسان جو ہے صرف الفاظ کو یاد نہیں کرتا، اس کے معنی بھی سمجھتا ہے۔ چاہے انسان انجینئرنگ کر لیا یا کچھ بھی جو ہے سائنس کی پڑھائی کیا، صرف جو ہے ایسے ہی رٹا مارنے کے لیے اس کو ڈگری نہیں ملتی، اس کو ڈگری ملتی ہے اصل سمجھنے کے لیے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا ہے کہ صرف الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اس کے معنوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایسی واحد کتاب ہے جس کے ساتھ دنیا میں یہ برتاؤ سوتیلا جو ہے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دلوں پر تالے بھی کہا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے تفسیر کو پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور معنی جو ہے یہ سمندر ہے جو ہے، زندگی بھر بھی لگا دے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بھی کافی نہیں ہے۔ چلیے تفسیر جو پڑھنا ہے یا کرنا ہے تو تفسیر سب سے پہلے کہاں سے کریں گے ہم قرآن کی تفسیر؟ ہاں نہیں کہاں سے، مطلب کہاں سے لیں گے ہم، کہاں سے سمجھیں گے؟ تفسیر کرنا ہے تو قرآن کا معنی یہ ہے، یہ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاں کہاں سے؟ نہیں کتاب نہیں، سورہ فاتحہ نہیں، مطلب سورس کہاں ہے، کہاں سے دیکھیں گے؟ اچھا میں کوئی آیت کا مطلب دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہاں صحیح حدیث، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر سب سے بہترین قرآن میں ہی ہے۔ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کئی بار ایک آیت میں مجمل طور سے، دوسری جگہ مفصل، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام کو ملی ایک دعا، کون سی دعا ہے؟ وہ کہاں معلوم ہوتا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے، بقرہ میں ایک آیت لے کے آئے کہ دعا ملی، وہ سورہ اعراف میں ملتی ہے۔ اور کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے قرآن سے ہی، ہاں قرآن سے ہی ہمیں تفسیر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہے، ولی جو ہیں، ان کے پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیت میں ہی فرمایا کون ہے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کون ہے ولی؟ ہر مومن اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہر مومن اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو اللہ نے آگے ہی اس کی تفسیر بتا دیا، جیسے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اللہ نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں الطارق کیا ہے؟ پھر اللہ نے آگے کی آیت میں ہی بتا دیا کیا ہے؟ السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ایسا تارا جو ٹوٹتا ہوا ستارہ ہے۔ اللہ نے بتایا طارق وہی ہے جو ستارہ ہے۔ آگے کی آیتیں اس کی تفسیر بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا والارض بعد ذلك دحاها، ایسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے اس کا دحاها، یعنی پھر معنی اگر انسان ڈھونڈے کہ دحاها کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ نے اس سے پانی نکالا ہے زمین سے اور کھیتی باڑی نکالا ہے، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو جو ہے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، فکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جگہ جہاں سے تفسیر ہمیں کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے؟ قرآن سے ہمیں تفسیر کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر احادیث میں، کیونکہ سب سے زیادہ جس کو انسانوں میں سب سے زیادہ کس کو پتہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے مراد کیا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بے شک جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے الحسنى یعنی جنت ہے اور زیادہ ہے۔ تو کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہے یہاں پہ لفظ زیادہ کا مطلب؟ جنت بھی ہے، اس کے زیادہ بھی ہے،
اللہ تعالیٰ کا دیدار. صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے یہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. جنت میں جانے کے بعد اس سے زیادہ اور بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بندے مومن بندے کریں گے. اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دے گا. اور فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی سب سے زیادہ جو ہے سب سے بہترین نعمت انسان کو ملے گی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو یہ زیادہ کا لفظ کیا ہے یہاں پہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک مثال اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. سورہ انفال میں اللہ نے کہا کہ جتنا ہو سکے قوت سے تیاری کرو. اب قوت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی، القوت بالرمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیر اندازی اصل قوت ہے. کوئی بتا سکتے ہیں کیوں؟ تلوار سے بھی لڑ سکتے ہیں نا. صحیح، تیر اندازی جو ہے اس میں قوت ہے، کیونکہ جو یورپ وغیرہ ہے وہاں پہ زیادہ لڑائی تلوار سے زیادہ ہوتی تھی. لیکن صحرا میں پہاڑ، مطلب وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں پہاڑ وغیرہ یا جو ہے شہروں میں، لیکن صحرا میں کیا ہے کھلی زمین. تو کھلی زمین میں کون جیتتے؟ ایک تلوار والا شخص ہے، ایک تیر والا شخص ہے اور ایک گھڑ سوار ہے. سب سے زیادہ گھڑ سوار جیتتے ہیں، کیونکہ ریتی پہ چلنا کرنا جو ہے اس سے چلتے 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 گئے تو گھوڑا آ کے مار کے چل جاتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھڑ سوار کے لیے 3 گنا جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس لیے احد میں دیکھیے، اور اس کا جواب دینے والے گھڑ سوار کے جواب دینے والے کون ہیں؟ تیر انداز ہی اس کا جواب دے سکتے، کیونکہ تلوار والے بولے تو آ کے جو ہے چل جاتے. تیر انداز سے گھوڑے بھاگ جاتے دور. اس لیے احد میں کتنے تیر انداز تھے پہاڑ کے اوپر؟ 50 تیر انداز جو ہے 50 تھے نا، 50 تیر انداز اس میں تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ چلے جا رہے ہیں تو خالد بن ولید دیکھے. ہاں، گھڑ سوار جو ہے ٹھہر کے نہیں لڑتے، گھڑ سوار آتے مارتے نکل جاتے ہے کہ نہیں؟ آتے وہ سب کرتے. تو القوت بالرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ تیر انداز جو ہے سب سے پاورفل ہے. اور آج جو ہے اسی سے تیر جا کے گن ہو گئی، دور سے ہی مارتے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ اسی سے نکلا، کیونکہ پہلے جنگ جو ہے شروع ہوتی ہے تو پہلے مباہلہ ہوتا، اس کے بعد تیر انداز سے تیر مارے جاتے، اس کے بعد جو ہے تلوار والے جاتے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے کیا تھے؟ گھڑ سوار تھے. گھڑ سوار تھے. فروسیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب بھی لکھی، فروسیہ، گھڑ سواری. کتنے فوائد کہ جنگ یرموک میں بھی خالد بن ولید، یرموک کس کے خلاف ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ یرموک ہوئی تھی رومنز کے خلاف. بیزنٹین جو ہے وہ لوگ جنگ میں تھے، وہ لوگ لائن بنائے تھے ایسے، اور وہ لوگ ہمیشہ آگے آتے جا رہے تھے. خالد بن ولید کیا کیے تھے؟ یہ لوگ آگے آ کے ان لوگ بولے جیت جاتے. خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار سے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں لائن مسلمانوں کی ہے، یہاں پہ بھی مسلمان، لیکن پیچھے آ گئے تھے. تو خالد بن ولید بیچ میں سے جا کے ان کو جا کے پھر وہ کرے. ان لوگ پریشان ہو گئے، ہم تو جیت رہے سمجھے تھے، لیکن یہ لوگ ایسے دکھائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن مسلمان بھاگتے نہیں، ہم مسلمان بھاگ نہیں رہے تھے. تو خالد بن ولید بیچ میں سے گھس کے جو ہے گھڑ سوار جا کے اٹیک کیے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. ایسے 6-7 دن جو ہے جنگ چلی. ان کے پاس بہت سارا آرمر وغیرہ وہ لوگ پہنتے تھے، زرع وغیرہ. تو وہ لوگ جو ہے گھڑ سوار، مسلمان گھڑ سوار، تو وہ لوگ سمجھے کہ مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ زرع وغیرہ وہ آتے مارتے چلے جاتے ہیں ہوا کی طرح. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بھی جنگ میں ہارے نہیں ہیں. وہ ہے سیف اللہ المسلول، جو اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے رضی اللہ عنہ. کتنے بہت زیادہ، یعنی 14,000 16,000 کچھ تھے، وہ لوگ 1 لاکھ کے قریب تھے. 1 لاکھ کے قریب تھے یرموک میں. اور پوری دنیا اس جنگ سے بدل گئی، جنگ یرموک میں، کیونکہ یورپ پورا ہار گیا، جو بیزنٹین جو رومن تھے، رومی تھے. چلیے تیسری جو تفسیر ہمیں کرنا ہے وہ صحابہ کے قول سے ہم تفسیر دیکھیں گے. صحابہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد پہلے قرآن سے، پھر سنت سے، پھر صحابہ کے اقوال سے ہم دیکھیں گے. جیسے کہ کوئی مثال دے سکتے ہیں کون سے صحابی زیادہ کرتے ہیں تفسیر؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ملتی ہے. اب علی رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ ہم یہ 3-4 کے ہم نام ذکر کریں گے انشاءاللہ آخری میں. اور صحابہ کے جو ہے تفسیر ملتی ہے.
یعنی مکہ میں ملتی ہیں، مدینہ میں ملتی ہے، اور کوفہ میں ہمیں ملتی ہے۔ مکہ میں کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں جو ہے مدرسے تفسیر کے ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری آیتوں میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ پھر پانچویں جو ہے تفسیر کرنا ہے وہ ہے تابعین کی تفسیر میں۔ تابعین کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے، ہم تابعین کا کوئی نام پہچان، جیسے مجاہد رحمہ اللہ، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ مجاہد ہے رحمہ اللہ، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، مجاہد رحمہ اللہ، ان کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ یا قتادہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہیں، اس طرح سے تابعین کے۔ پھر زبان میں ہم دیکھیں گے، لینگویج عربی زبان میں کیا کیا ہے، اس کے بعد وہاں سے تفسیر کریں گے۔ تو اس طرح سے انسان کو تفسیر کرنا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں تفسیر المأثور، جو قرآن اثر سے لے کے آتے ہیں، حدیث اور صحابہ کا قول، تابعی کا قول، پھر زبان، پھر اپنی عقل لانا ہے۔ کچھ لوگ پہلے سے عقل سے تفسیر کرنا لگ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی، اپنے رائے سے تفسیر، جو کہ انسان کو آخری میں کرنا ہے۔ سب چیز ہو گئے اس کے بعد جو ہے اس کی معنی پہلے ہی جو ہے اپنے دماغ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے تفسیر المأثور انسان کو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تفسیر ہے۔ کئی کبار تفسیر میں جو ہے بعض صحابی نے یہ کہا تو اس کو ہم جمع کریں گے۔ کئی بار اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو صحیح طرح سے سمجھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں قرآن کے ترجمے پہ۔ کیا قرآن کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نہیں، قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے پھر ہمارے پاس ایسو؟ وہ معنی کی تفسیر ہے۔ معنی کی تفسیر، وہ ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ بس تفسیر ہے جو ہمارے پاس ہے، جو معنی ہے اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا مفہوم ہے، بس قرآن کا جو مفہوم ہے۔ اصل تو قرآن میں اتنی ساری چیزیں ہیں، بلاغت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں عربی زبان میں، وہ اردو میں آ ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن عربی زبان میں اس کی بلاغت، انا کا مطلب بھی بے شک ہم، نحنو کا مطلب بھی ہم، نزلنا کا مطلب بھی ہم نے نازل کیا، اور ذکر وانا لہ لحافظون، پھر انا کے ساتھ لام لگ گیا تو ڈبل جو ہے تاکید ہے۔ اتنے سارے تاکید ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی اردو زبان۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ عربی زبان کا پاور ہے، جو کسی اور زبان میں جو سن سکتا ہے وہی اس کو جان سکتا، جو جانتا ہے عربی وہی جب سنے گا تبھی اس کے دل کھل جائیں گے۔ اس لیے ابو جہل اور کئی لوگ جو ہے ابو سفیان وغیرہ راتوں میں چھپ چھپ کر جاتے تھے قرآن کو سننے کے لیے، کیونکہ یہ عرب جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ عربی زبان جو ہے اتنی طاقتور ہے، یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے۔ ہر زبان کا 1/3 ہے، اس سے کم میں عربی زبان جواب دے دیتی ہے۔ جیسے استغفر اللہ انسان کہتا ہے، اس کا مطلب ایک پورا جملہ بولنا پڑتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں سین لگا دوں ساستغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، دیکھیں اتنا جملہ جو ہے بس اتنا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو چنی ہے وہ ہے عربی زبان۔ تو عربی زبان کے حساب سے جو ہے انسان جو ہے کوشش کرنا چاہیے قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بس اس کے معنی کا مفہوم کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات، کچھ صحابہ کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ جو تفسیر کے لیے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے صحابی، 3-4 صحابی اور 2 تابعی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی بات ختم کریں گے۔ وہ ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کے زوجہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور شروعات میں ہی اسلام قبول کیے علی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو، ہاں ان کے والد کا نام ہے ابو طالب، ہاں ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب۔ ہاں کسی کو واقعہ معلوم ابو تراب کیسے پڑے؟ علی رضی اللہ عنہ کا نام
تراب یعنی مٹی، مٹی کے باب کیسے پڑھ؟ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا تھا علی رضی اللہ عنہ کا، تو غصے میں جا کر مسجد میں سو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر منانے لگے کہ کیا لڑائی تو چھوڑ دو جو ہے، اور مٹی لگ گئی تھی کیونکہ مسجد میں جو ہے مٹی وغیرہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، چلو اٹھ جاؤ ابو تراب، مٹی میں لگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو تراب رکھا، تو علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اس کو قبول کر لیا، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کا اصل کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، حسن رضی اللہ عنہ کے باپ، تو دونوں بھی مشہور ہیں ابو الحسن اور ابو تراب۔ تو اس سے پتہ چلتا صحابہ میں بھی جھگڑا ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی جھگڑا ہوتا تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور پوچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے، کیا ہوا؟ ہاں ہم تو ایسے ہی کبھی کبھار تو ایک ایک دن دو دو دن بھی بات نہیں کرتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کر رہے ہیں، کیا نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نازل کر دیں گا جو ہے وہی وغیرہ؟ تو حفصہ نے کہا کیا کریں گے، غصہ آ جاتا وغیرہ جو ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات میں بھی نکتہ چینی چلتی رہتی ہے، تو انسانی یہ چیز ہے، اس سے جو ہے انسان کو پریشان نہیں ہونا ہے، اصل پریشان اس بات سے ہونا ہے کہ واپس نہیں مل رہے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے۔ اوپر نیچے نکتہ چینی تو ہر گھر میں یہ چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مہینہ بھی جو ہے اپنے بیویوں سے دور رہے تھے، کئی بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ ایک مہینہ پورا مہینے جو ہے دور رہوں گا بیویوں کے ساتھ، جو سورہ کون سے سورہ میں ہے اس کا واقعہ؟ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شہد کا واقعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس شہد پیتے تھے ہمیشہ، تو دوسروں نے پلاننگ کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کیا آپ وہ کیا آ رہی ہے آپ کے پاس سے؟ ارے شہد پی رہے ہیں آپ، بول کے اس طرح سے جو ہے بتانے کے لیے کیوں پینا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب سے میں شہد ہی نہیں پیتوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ حرام اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ شہد کو حرام نہیں کر، اللہ نے حلال قرار دیا کہ آج سے جو ہے شہد مجھ پر حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے سورہ تحریم میں نازل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 دن میں جو ہے ایک مہینہ جو ہے میں اپنے ازواج کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، یہ سب کیوں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ تو پھر 29واں دن آ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے کے پاس آئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی تو ایک دن باقی ہے، آپ پہلے ہی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ مہینہ تو 29 کا بھی ہو سکتا ہے، تو 29 کا مہینہ آپ داخل ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے، کیونکہ ایک مہینہ جو ہے یاد میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرا، تو یہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ علی رضی اللہ عنہ ہے جو تفسیر میں بہت ہی مشہور ہے، اور رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو 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 عن کتاب اللہ، قرآن کے بارے میں پوچھو، کوئی آیت نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہاں پہ نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل، کیونکہ چھوٹے بچے تھے علی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو پورے ہر جنگ میں جو ہے شامل تھے، تو یہ علی ابن ابی طالب۔ چلیے عبداللہ بن مسعود بھی قرآن میں ماہر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غدا، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو فریش سنے کہ جیسے نازل ہوا، فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، تو انہیں چاہیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت سے تلاوت کرے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو ہے قرآن کی تفسیر میں جو ہے، لیکن یہ کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ میں چلے گئے تھے، کوفہ میں چلے گئے تھے، پھر واپس جو ہے لیکن گورنر بھی بنا دیے تھے وہاں پر، اور پھر واپس لیکن ان کو بلا لیا گیا مدینہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات کہاں ہو؟ مدینے میں ہو، تو عبداللہ بن مسعود کی قبر کہاں ہے؟ بقیع میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، یعنی قبر وہیں ہے۔ کون سے ہجری میں کسی کو یاد ہے؟ ہم نے اس میں کیا تھا، دانت کتنے رہتے اپنے؟ 32 ہجری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، 32 ہجری میں، ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، 32 ہجری میں، یعنی کبار صحابہ میں سے تھے، کبار صحابہ، یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں چھوٹے بچے جب سے ہی تھے، اور جو ہے 32 ہجری میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے آنے والے ہیں، یہ صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی شاید 10-15 سال کے
ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، پورے جو ہے 15 16 سال 17 سال کے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کے تھے، جنگ کے وہ بنے تھے۔ کون سی جنگ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کی طرف اسامہ بن زید کو بھیج رہے تھے، پھر رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ابو بکر صدیق کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اسامہ کو کیوں بناتے آپ؟ 17 سال کے چونوں کیسا لیڈر بنتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بولے کہ میں کیسے روک دوں اسامہ بن زید کے جو ہے آرمی کو، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہ آرمی گئی شام کی طرف، شام کی طرف گئے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گئے تھے اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر کہا کہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے ابن عباس اللہم علمہ التأویل، تعویل کا معنی یہاں پہ تفسیر ہے، اللہ اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکمت بھی سکھائیے اور ایک الفاظ میں تفسیر بھی سکھائیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیشہ علم کے پیچھے لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں، ان کے دوست فرماتے ہیں کہ بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر پہ جاتے تھے صحابی کے اور باہر بیٹھ جاتے تھے، تو میں نے کہا آپ سے کون سیکھتے علم؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ سے کیا ضرورت ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ میں سنا ہی نہیں بات، میں جاتا تھا تو دروازہ کھولتے تھے، لوگ پریشان، ارے اتنے چھوٹے بچے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے، آپ کیوں آنے ہیں؟ تو کیوں آنے کی ضرورت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں مجھے علم سیکھنا ہے، تو میری ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس آیا، تو علم سیکھتے تھے۔ پھر وہ دوست فرماتا ہے کہ بعد میں نے دیکھا کہ پورے مکہ میں کون بیٹھا رہتا تھا، وہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے تھے، پوری مجلس بھری ہوئی رہتی تھی کعبے کے پاس، اور پھر میں سمجھ گیا یہ بچہ جو ہے میرے سے زیادہ دماغ تھا، میں علم حاصل نہیں کیا تو لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، اب جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کئی بار مجالس میٹنگ وغیرہ بلاتے تھے، ابن عباس کو بھی بلاتے تھے رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے مہاجر صحابہ نے کہا ہمارے بچے بھی بلا لیں گے اپن، ارے آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہا یہ بچہ جو ہے دماغ سے بڑا ہے اور ایسا زبان ہے اس کے پاس رضی اللہ عنہ کہ سوال کرتے رہتے ہیں، لسان سؤول وقلب عقول، اور عقل اس کو سمجھنے والی ان کی کیفیت ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار آزمایا۔ چلیے ایک آیت کے بارے میں بولیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ اس میں کیا خبر دی جا رہی؟ اذا جاء کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب کامیابی ہو جائے، ہاں تو صحابہ نے یہی کہا کہ ہمیں جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، انہوں نے معنی بتایا کہ لوگ جو ہے گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور آپ تسبیح بیان کریے، استغفار کریے۔ تو پھر پوچھا ابن عباس اس کے بارے میں کیا کہتے ہوئے سورہ کے بارے میں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جو ہے اس میں بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اب داخل ہو گئے اسلام میں، اب کام آپ کا ختم ہے، اب جو ہے اب حمد بیان کریے، استغفار کریے، اب آپ کو تیاری کرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ تفسیر کہاں سے پتہ چلے؟ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس کی وجہ سے، تو لوگ خاموش ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ لڑکے کو سب معلوم ہے، جو ہے کم عمر ہے لیکن اتنا علم ہے۔ تو کئی بار ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، ایک آیت کے بارے میں پوچھنا، ابن عمر ان کے ساتھی تھے نا عمر میں، تو وہ کہتے تھے ابن عباس کے جا کے اس آیت کا مطلب پوچھو، اور ہمیشہ بھجایا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم، اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، سارے لوگ جاتے تھے کہ ہاں، اور ابو وائل وغیرہ کہتے تھے ابن عباس نے حج کے موقع پر بھی ہمیں درس دیا کرتے تھے اور ہر ایک آیت کا جو ہے مطلب بتایا کرتے تھے۔ اب دو تابعین کا بھی ذکر کریں گے، ایک ہے مجاہد رحمہ اللہ، یہ مکہ کے تھے مجاہد رحمہ اللہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے، اور ہر ایک آیت پر جو ہے پوچھتے تھے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، اور مکی جو تفسیر ہے بہت مشہور ہے، اور اس لیے ہم امام مجاہد کہتے ہیں، سب کچھ اب مانتے ہیں ان کی تفسیر میں، اور ان کی وفات ہوئی 104
104 اور وہ بھی سجدے میں تھے، اور مکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ مجاہد رحمہ اللہ 83 ایئرز ان کی عمر تھی رحمہ اللہ تعالی، کبار تابعین میں سے ہے مجاہد رحمہ اللہ۔ اور ہر تفسیر میں دیکھیں گے مجاہد نے فرمایا، مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، اس طرح سے سارا ملتا ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن دعامۃ السدوسی البصری، یہ بصرہ میں تھے اور بعد میں جو ہے اندھے بھی ہو گئے تھے، اور لیکن تفسیر میں ماہر تھے، اور ان کی بھی تفسیر بالکل مانی جاتی ہے۔ بصری، کوفہ کے بازو ہی بصرہ ہے، کوفہ کے بازو ہی بصرہ ہے، اور زیادہ حفظ بھی سب سے زیادہ اہل البصرہ میں سے انہی کا وہ تھا۔ اور یہ 117 میں ان کی سن وفات ہے، 117 ہجری میں، اور 56 سال میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں اور بہت سارے تابعین ہیں جن سے تفسیر القرآن لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اور کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اور 2 نشستوں میں ہم یہ کتاب ختم کریں گے، اور وہ ہے محکم آیتیں کیا ہیں اور متشابہ آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں ذکر کریں گے اصول و تفسیر کے دروس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع والعمل الصالح عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔